اور آپ کو بتائیں کہ ادارہ معارف اسلام برمنگھم کے زیر اہتمام حسینیہ مسجد میں 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس منعقد کی گئی، جس میں برمنگھم بھر سے عزاداران نے خصوصی شرکت کر کے امام پاک کو پرسا دیا۔ اس دوران ماتمداری، نوحہ خوانی اور تابوت بھی برآمد کیا گیا، جبکہ مجلس کے دوران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں شرکاء کو آگاہی دی گئی۔ رپورٹ کریں گے علی رضا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پیدائش 7 صفر 128 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسند امامت پر متمکن تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے 20 برس اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کے سایہ تربیت میں گزارے۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس وقت سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوانقی بیٹھا تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے۔ ہارون رشید کا زمانہ آیا جس میں پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آزادی کے ساتھ سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ یہ شخص بہت ہی بے رحم اور سخت دل تھا۔ آخر اسی قید میں حضرت کو انگور میں زہر دیا گیا۔ 25 رجب 183 ہجری میں 55 سال کی عمر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد توہین آمیز الفاظ کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے آپ کی میت کو قبرستان کی طرف روانہ کیا گیا، مگر اب ذرا عوام میں احساس پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کچھ اشخاص نے امام کے جنازے کو لیا اور عزت و احترام کے ساتھ مشائیت کر کے بغداد سے باہر اس مقام پر جو اب کاظمین کے نام سے مشہور ہے دفن کیا۔ گزشتہ روز ادارہ معارف اسلام برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی مناسبت سے ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عزاداران اور ان کے چاہنے والوں خصوصاً کاظمی سادات نے بھرپور شرکت کر کے عقیدت و احترام کے ساتھ امام پاک کو پرسا دیا۔ اس موقع پر لندن سے آئے ہوئے نوجوان عالم دین مولانا ہاشم رضا غدری نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی، ان کے فضائل و مصائب سے شرکائے مجلس کو آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے مختلف حکام دنیا کے دور میں زندگی بسر کی۔ آپ کا دور حالات کے اعتبار سے نہایت مصائب اور شدید مشکلات اور خفقان کا دور تھا۔ ہر آنے والے بادشاہ کی امام پر سخت نظر تھی، لیکن یہ آپ کا کمال امامت تھا کہ آپ نے مصائب کے دور میں قدم قدم پر لوگوں کو در سے علم و ہدایت عطا فرمایا۔ اتنے نامناسب حالات میں آپ نے اس دانشگاہ کی جو آپ کے پدر بزرگوار کی قائم کردہ تھی، اتنے نامناسب حالات میں آپ نے اس دانشگاہ کی جو آپ کے والد بزرگوار کی قائم کردہ تھی پاسداری اور حفاظت فرمائی۔ آپ کا مقصد امت کی ہدایت اور نشتر علوم آل محمد تھا، جس کی آپ نے قدم قدم پر ترویج کی۔ وہ جاتے تھے پہاڑ کے اوپر، درخت کے پیچھے سے آواز آتی تھی کہ میں تیرا رب ہوں، تو اسے کلام کر رہا ہوں۔ جتنی دفعہ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کلام کیا ہے، انہیں ہر دفعہ پہاڑ پہ اوپر جانا پڑا ہے، پر یہ فرق ہے اللہ کے نبی میں اور ہمارے امام میں۔ نبی کو اگر کلیم اللہ ہونا ہو تو اسے کوہ طور پہ جانا پڑتا ہے، میرا امام وہ ہے کہ اللہ اس سے کلام کرنے کے لیے پہاڑ پر نہیں بلاتا، ماں کی آغوش میں کلام کرتا۔ مجلس کے اختتام پر نوحہ خوانی اور ماتمداری کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت برآمد کیا گیا، جس کو عقیدت مندوں نے پرسا دیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں سن کر ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگوار نے کن کن مشکل حالات میں اسلام کے لیے قربانیاں دے کر اپنے عقیدے پر قائم رہ کر ہمارے لیے دین محمدی کو قائم رکھا۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دینوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔